بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے مرابحہ کے حوالے سے کچھ اہم مسائل سماعت کر لیے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، مرابحہ کے حوالے سے کچھ مزید اہم مسائل ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفرڈ مرابحہ یعنی مرابحہ مؤجلہ، اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ مرابحہ کرنے کی صورت میں جیسے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نقد معاملہ کیا جائے اور اس میں قیمت خرید پر ایک معلوم نفع طے کر کے ساری رقم فوری طور پر واجب الادا قرار دی جائے، یعنی کیش پرائس پر معاملہ ہو۔ تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری یا بعض قیمت ادھار کر دی جائے، ڈیفرڈ معاملہ ہو۔ اور ادھار معاملہ اور نقد معاملہ کی قیمت ایکول اور یکساں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ادھار کی قیمت میں نفع کی جو مقدار ہے، جو پرافٹ اماؤنٹ ہے، وہ نقد کی بنسبت زیادہ رکھی جائے۔ ظاہر ہے اصل جو قیمت خرید ہے وہ تو نہیں بدلے گی، لیکن پرافٹ کی جو رقم ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نفع کی شرح اور ریشو طے کرنے میں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں، تو یہ جو بھی تناسب چاہے آپس میں طے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی شرعاً بالکل جائز ہے کہ ادھار قیمت میں نقد کی بنسبت جو ہے ادھار کی رعایت کی وجہ سے کچھ اضافہ کیا جائے، کیونکہ جو کنسیشن دی گئی ہے ادھار کی، تو جیسے کہ کسی بھی رعایت کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک رعایت ہے، ایک اضافی سہولت ہے، اس کی وجہ سے بھی قیمت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو فقہا کہتے ہیں کہ یہ اضافہ ادھار کے بدلے میں اور ادھار کے ایکسچینج میں تو نہیں ہے، لیکن یہ اضافہ ادھار کی وجہ سے، اور ادھار کی وجہ سے رعایت دینا جائز ہے، البتہ ادھار کے ایکسچینج میں اور اس کے اگینسٹ میں اضافی رقم لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب ادھار کی وجہ سے جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کو ہم یہی سمجھیں گے حقیقت میں کہ یہ ساری کی ساری رقم جو ہے وہ اصل اثاثہ جو کہ آؤٹ سولڈ چیز تھی، جو کہ بیچی گئی تھی، اس کے بدلے میں ہے، اور ادھار اس کی ایک وجہ بنی ہے اضافے کی، باقی ادھار کے بدلے میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرابحہ میں ادھار قیمت بھی لگائی جا سکتی ہے، اور ادھار کی وجہ سے قیمت کچھ زیادہ بھی رکھی جا سکتی ہے، اور یہ جو ادھار قیمت ہے یہ یک مشت بھی ہو سکتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ ساری رقم ادا کریں گے، اور یہ قسطوار بھی ہو سکتی ہے کہ ہر مہینہ اتنا اتنا آپ ادا کریں گے۔ تو اس میں انسٹالمنٹ کی صورت بھی صحیح ہے، اور ون گو میں کیش کی ادائیگی یہ بھی صحیح ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصول پہلے دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہونے کے بعد اگر فروخت شدہ چیز کی مقدار میں یا اس کی قیمت میں اضافہ کیا جائے اور دوسرا فریق اس اضافے کو اسی مجلس میں قبول بھی کر لے، تو وہ اضافہ اصل معاملے کا حصہ بن جاتا ہے اور ایک لازمی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کا پورا کرنا شرعاً اور قانوناً دونوں طور پر لازم ہوتا ہے۔ مطلب ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ اصل معاملہ ہی اسی کے مطابق ہوا ہے۔ تو اس اصول کو اگر ہم مرابحہ میں پیش نظر رکھیں گے، تو اگر اس طرح کی چیز کا بعد میں مرابحہ کیا جائے، مرابحہ کے طریقے پر اس کو فروخت کیا جائے، تو اس میں قیمت وہی بتائی جائے گی جو اضافہ کرنے یا کمی کرنے کے بعد جو قیمت بنتی ہے، اور اس جو قیمت بنتی ہے اسی قیمت پر کوئی متعین نفع رکھ کر پھر مرابحہ کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس قیمت کو قیمت خرید کے طور پر ظاہر کیا جائے گا جو اضافہ یا کمی کے بعد تھی، اضافہ یا کمی سے پہلے جو قیمت تھی اس کو قیمت خرید کے طور پر ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا کسی نے کر لیا ہو تو وہ غلط ہوگا، اور خریدار کو اگر پتہ چل جائے اور اس میں خریدار کا نقصان ہو رہا ہو تو اس کو اختیار بھی ہوگا کہ وہ اس معاملے کو باقی رکھتا ہے یا اس سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مرابحہ کے طور پر چیز خرید لی، مرابحہ تو نہیں کیا ہے لیکن مرابحہ سے پہلے چیز اس نے خریدی ہے، اور خریدنے کے بعد اس کے قبضے میں ہوتے ہوئے اس چیز کی ذات میں کوئی اضافہ ہوا ہو، مثلاً باغ کے درخت خریدے تھے اور ان درختوں پر پھل آیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس اضافہ کو شامل کر کے اصل قیمت خرید میں
اضافہ الگ سے ظاہر کیا جائے کہ اس کی وجہ سے قیمت خرید زیادہ لگائی جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ مثلا 1 لاکھ میں باغ خریدا تھا اور اس پر پل آیا ہے تو یہ پل کی وجہ سے یوں کہے کہ یہ باغ میں نے 2 لاکھ میں خریدا ہے اس لیے کہ 1 لاکھ کا اس میں پل ہے، تو اس کو بھی قیمت میں ظاہر کر کے شمار کر کے لگائے، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس اضافے کی وجہ سے قیمت کی مقدار میں کوئی اضافہ نہ کرے اور اصل قیمت وہی ظاہر کرے جو خریدار نے ادا کی ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے پھر منافع کی مقدار میں کچھ اضافہ کرے تو بظاہر اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی قیمت خرید تو وہ بتائے جو کہ حقیقی قیمت اس نے ادا کی تھی، اور جو اس چیز میں اضافہ آیا ہے تو اس کو قیمت میں شامل نہ کرے، بلکہ جو نفع یہ الگ سے لگاتا ہے تو اس نفع میں اس کو مد نظر رکھے اور نفع کچھ زیادہ لگائے۔ اور اگر دوسرا فریق اشکال کرے تو اس کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی ہے، اضافی چیز۔ اب اس صورت میں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہ جو اضافہ ہے جو اس چیز میں خریدنے کے بعد آیا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کے بغیر یہ چیز فروخت کر دے اور اس کی پوری قیمت خرید وہ لگا لے جو اس نے ادا کی تھی اور اس پر نفع الگ سے لگائے، تو مطلب اس کو معاملے سے نکال بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو اضافہ ہے ایک حیثیت سے تو یہ اضافہ ہے، لیکن دوسری حیثیت سے یہ مبیع کا آؤٹ سولڈ کا حصہ بھی ہے، کیونکہ اسی سے پیدا شدہ ہے، تو اس کو اگر مستثنیٰ کر کے پوری قیمت لگائے گا تو یہ ایک قسم کی خیانت ہوگی، اور یہ مرابحہ میں اس طرح کی چیز کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر خریدار کو پتہ چل جائے تو اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو اس معاملے کو فسخ بھی کرے، یعنی اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ اس نے یہ پل اس میں شامل نہیں کیا ہے اور صرف باغ کی قیمت، باغ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے بطور مرابحہ کے، تو یہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پل کا شامل کرنا ضروری بھی ہے، اس کو نکال نہیں سکتا، اور اگر شامل کرے گا تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو قیمت کا حصہ بنا کر ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ اس کو نفع کا حصہ بنا کر ہی ظاہر کرے گا۔ اب اسی اضافے کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر خریدی ہوئی چیز میں کوئی اضافہ آیا ہے، کوئی گروتھ آیا ہے، اور پھر یہ اضافہ خریدار کے کسی عمل سے یا کسی شخص اور اجنبی کے عمل سے یہ ہلاک ہوا ہے، یا خریدار نے اس کو استعمال کر لیا اور اس اضافے کو ختم کر لیا، تو اگر اس نے آگے مرابحہ کرنا ہے اس چیز پر تو اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ یہ اضافہ اس میں آیا تھا اور بعد میں ضائع ہوا یا استعمال ہوا، ہاں یہ اظہار بھی ضروری ہے۔ اگر یہ اظہار نہیں کیا اور خریدار کو پتہ چل گیا بعد میں تو اس کو بھی اس کی وجہ سے بھی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ معاملے کو باقی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ استعمال ہوا ہو تو اس کا اظہار بھی کرے۔ اب یہ صورت اس میں ہے جہاں ابتدا سے یہ بات واضح نہ کی گئی ہو، اگر ان دونوں صورتوں میں یہ وضاحت اور کلیریفیکیشن ابتدا سے کر دی جائے کہ اس چیز میں بعد میں اضافہ آیا ہے لیکن میں اس اضافے کے بغیر آپ کو مرابحہ کے طریقے پر آپ کو یہ چیز بیچتا ہوں، اور یا یہ کہ اس میں اضافہ آیا تھا لیکن وہ اضافہ استعمال ہوا ہے اور اس کے باوجود یہ چیز میں آپ کو اسی قیمت پر بیچتا ہوں، اگر اس طرح وضاحت وہ کر لے عقد کے وقت میں تو چونکہ اس سے دھوکے کا عنصر پھر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ معاملہ جو ہے پھر جائز رہتا ہے۔ اب یہ جو بات ہم نے کہی کہ اگر اضافہ آیا ہو اور وہ پھر ختم ہوا ہو تو اس کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہے، یہ اس وقت میں ہے کہ یہ اضافہ کسی انسانی تصرف کی وجہ سے ختم ہوا ہو۔ اگر یہ اضافہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے، نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ختم ہوا ہے تو پھر شرعی لحاظ سے یہ ظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس چیز میں اضافہ آیا تھا اور وہ بعد میں ضائع ہوا ہے، بلکہ اگر یہ بتائے بغیر بھی اس پہ مرابحہ کیا جائے کہ پوری قیمت خرید کو اصل قیمت خرید ظاہر کر کے اس پہ متعین نفع لگائے اور مرابحہ کا معاملہ کرے تو اس میں کوئی خیانت یا گناہ نہیں ہوگا، اور خریدار کو اگر پتہ چل بھی جائے تو اس کو کوئی اختیار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔
مرابحہ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیفیکٹیو چیز، عیبدار چیز کسی نے خریدی اور اس کو مرابحہ کے طور پر آگے بیچ دی، یعنی کسی نے کوئی چیز خریدی اور پھر اس چیز میں کوئی عیب آیا، اور عیب آنے کے بعد جو ہے یہ چیز آگے مرابحہ کے طریقے پر یہ بیچنا چاہتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر عیب کو ظاہر کیا جائے کہ اس چیز میں یہ عیب میرے پاس آیا ہے اور اس کے باوجود میں اس قیمت پر بیچتا ہوں، اور خریدار بھی اس سے واقف ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے، تو پھر تو بلا شبہ مرابحہ کا یہ معاملہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر عیب ظاہر کیے بغیر اس پہ مرابحہ کا معاملہ کیا جائے تو پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ عیب کسی انسانی عمل سے، کسی تصرف سے آیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں عیب ظاہر کرنا ضروری ہے، اور عیب کے ظاہر کیے بغیر مرابحہ کرنا یہ دھوکے میں آئے گا، جائز بھی نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے خریدار کو اختیار بھی حاصل ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس صورت میں عیب بھی ظاہر نہ کروں اور اس چیز کی یہ قیمت بھی وصول کر لوں، اور اس کو یہ انصاف لگتا ہے کہ اس چیز کی جو یہ قیمت ہے یہ عیب سمیت بھی اس کے لیے مناسب ہے، تو پھر اس صورت میں پھر ضروری ہے کہ وہ مرابحہ کا طریقہ اختیاری نہ کریں، بلکہ وہ عام بے کرے، بے مساومہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ چیز اتنی قیمت میں آپ کو بیچتا ہوں، بس اس میں یہ نہ ہو کہ اصل پرائس کتنی ہے، قیمت خرید کتنی ہے، اس پہ اضافی نفع کتنا ہے، یہ کچھ بھی تفصیل نہ ہو، بلکہ ایک اجمالی رقم بتائی جائے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ اس چیز میں اگر کوئی عیب نکل آیا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، جس کو فقہ میں براءت من العیوب کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر عیب بتائے بغیر مرابحہ کے طریقے پر فروخت کرتا ہے تو یہ درست ہے، اور اگر خریدار کو پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو کوئی اختیار بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس عیب سے بری ہونے کا اظہار کر لیا تھا۔ مزید یہ ہے کہ عیب اگر کسی انسانی عمل کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ قدرتی اسباب کی وجہ سے آیا ہے، مثلا گندم خریدی تھی اور ہوا کی نمی کی وجہ سے اس کے معیار میں کمی واقع ہو گئی، تو ایسی صورت میں مرابحہ کرنے میں بھی سیلر کی اور بیچنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ یہ اس چیز میں عیب نہیں تھا اور بعد میں اس میں عیب آیا ہے، بلکہ اس عیب کو مینشن کیے بغیر ہی اس پہ مرابحہ کا معاملہ کر سکتا ہے کہ یہ گندم میں نے اتنے میں خریدی تھی اور اس پہ اتنا نفع لگا کر میں فروخت کرتا ہوں۔ اور ایسی صورت میں اگر خریدار کو پتہ چل بھی جائے کہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ گندم اس نے خریدا تھا اور بعد میں ہوا کی وجہ سے اس میں نمی آ گئی، خرابی آ گئی، اگر یہ پتہ اس کو چل بھی جائے تو تب بھی اس کو خریداری کا معاملہ ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو شرعی حوالے سے ایسی صورت میں اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جو تفصیل ہے فقہ حنفی کے مطابق میں نے عرض کر دی ہے۔ دوسرے جو بعض ائمہ حضرات ہیں ان کے ہاں اصل خریدار جو مرابحہ میں بیچنے والا ہوتا ہے، یعنی مرابحہ میں وہ سیلر بنتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فروخت کی جانے والی چیز سے متعلق ساری خامیاں، یعنی جو بھی چیز قیمت پر اثر انداز ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں وہ واضح طور پر بتائیں، خواہ خرابی جو ہے یہ کسی انسانی عمل سے واقع ہوئی ہو یا کسی آسمانی آفت سے اور قدرتی اسباب کی وجہ سے ہوئی ہو، سب صورتوں میں اس کے اوپر اس کا اظہار لازم ہے، اور اگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا اور چیز مرابحہ کے طور پر بیچتا ہے اور خریدار کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں تو یہ عیب تھا، تو ہر حالت میں اور ہر صورت میں اس خریدار کو یک طرفہ طور پر اس معاملے کو ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ تو اگر کسی مارکیٹ میں فقہا کا جو دوسرا قول ہے اس کے مطابق عرف ہو، یا کسی جگہ حکومتی قانون اس کے مطابق موجود ہو، بنا ہوا ہو، تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، چونکہ فقہی اختلاف میں اس کی گنجائش ہے، تو اس عرف اور قانون کو بھی واجب العمل کہا جائے گا اور اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ مرابحہ کے حوالے سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر ایک چیز خرید لی، خریدنے کے بعد اس کو فروخت کر دی،
اور جب فروخت کر دی تو پھر دوبارہ اس کو کم قیمت پر خرید لی یہ چیز۔ مثلاً ایک شخص نے 1 لاکھ میں گاڑی خریدی ہے اور پھر 1.5 لاکھ میں فروخت کر دی، اور پھر کسی موقع پر اتفاقاً اسی شخص سے وہی گاڑی دوبارہ 1 لاکھ میں خریدی، تو ایسی صورت میں اگر حقیقت حال کو دیکھا جائے تو اس شخص کو یہ گاڑی 50,000 میں مل گئی ہے، کیونکہ دوبارہ اس نے جو 1 لاکھ ادا کیا ہے تو اس میں جو 50,000 روپے ہے وہ پہلے والے معاملے میں وہ کما چکا ہے، تو ٹوٹل اس کی جیب سے اس گاڑی کے حوالے سے جو رقم نکلی ہے تو وہ 50,000 روپے ہی نکلی ہیں۔ اب جب صورتحال یہ ہے تو ایسی صورت میں جب یہ دوبارہ خریدنے کے بعد یہ شخص اگر آگے مرابحہ کرتا ہے تو اس مرابحہ میں کس قیمت کو وہ اصل قیمت خرید بتائے گا؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ اس کے جواب میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، ان کا فرمان یہ ہے کہ پہلے والے معاملے میں جتنا نفع اس نے کمایا ہے، جیسے کہ مذکورہ صورت میں 50,000 روپے کمایا ہے، تو اس کو قیمت خرید سے، یعنی جو دوسری قیمت خرید ہے اس سے کم کر کے، منفی کر کے باقی رقم کو اصل قیمت کے طور پر ظاہر کرے گا اور اسی پر نفع لگا کر مرابحہ کرے گا۔ مثلاً یہ جو گاڑی والی صورت ہے تو اس میں جو دوسری قیمت خرید ہے 1 لاکھ روپے، اس میں سابقہ جو فروختگی کا نفع ہے یعنی 50,000 روپے، اس کو منہا کرے گا اور باقی 50,000 روپے کو قیمت خرید، جو حقیقی قیمت خرید ہے اس کو قیمت خرید قرار دے گا اور اس پہ پھر کوئی متعین نفع لگائے گا۔ تو اگر گاہک اس کے لیے آمادہ ہے تو اس کے ساتھ مرابحہ کا معاملہ کرے گا۔ اب اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ سابقہ نفع کو منہا کیے بغیر دوسری قیمت خرید جو پرچیز پرائس ہے یعنی 1 لاکھ روپے پوری کی پوری لگائے اور 1 لاکھ روپے پہ کچھ نفع کمائے مرابحہ کی صورت میں۔ اگر اس نے ایسا کر لیا کہ اصل جو دوسری قیمت خرید ہے وہ پوری کی پوری لگائے اور اس سے پہلے معاملے میں جو نفع کمایا تھا اس کو منفی نہیں کیا، جیسے کہ اس صورت میں 50,000 کو منفی نہیں کیا بلکہ 1 لاکھ کو پورا قیمت ظاہر کر کے اس پہ نفع لگا کر مرابحہ کیا، اور خریدار کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے ایسا کیا ہے، تو خریدار کو یہ اختیار حاصل ہوگا امام صاحب کے نزدیک کہ وہ یک طرفہ طور پر اس معاملے کو ختم کرے اور کینسل کرے۔ یہ اس وقت میں ہے امام صاحب کی یہ رائے اور یہ بات کہ جب وہ بیچنے والے نے بیچتے وقت یہ ساری بات خریدار کے سامنے واضح نہ کی ہو۔ اگر اس نے ساری بات واضح کر دی ہو کہ یہ چیز میں نے خریدی تھی، پھر بیچ دی، پھر دوبارہ خریدی، اس میں اتنا نفع کمایا اور اب دوبارہ بیچتا ہوں اور دوسری قیمت کو میں اصل قیمت بنا کر اس پہ مزید نفع کمانا چاہتا ہوں، خریدار کے سامنے یہ بات بتائے اور خریدار پھر بھی تیار ہے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ دھوکے کا عنصر اس سے ختم ہو گیا۔ یہ تو امام صاحب کے نزدیک ایک ضروری بات تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ جو باقی فقہاء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو بیچنے والا ہے وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ دوسری قیمت خرید سے سابقہ نفع کو منہا کرے اور باقی کو قیمت بنائے، نہ وہ اس کا پابند ہے کہ خریدار کے سامنے اس پوری تفصیل کا اظہار بھی کرے، بلکہ وہ یہ تفصیل بتائے بغیر دوسری جو آخری قیمت خرید ہے اس کو اصل قیمت بنا کر اس پہ متعین نفع لگا کر آگے مرابحہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر خریدار کو بعد میں اس کا پتہ چل بھی جاتا ہے تو اس کو معاملے سے نکلنے کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اب اس مسئلے میں ظاہر ہے احتیاط تو اسی میں ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر عمل کیا جائے اور سابقہ جتنا نفع ہوا ہے اس کو قیمت خرید سے منفی کر کے جو باقی رقم بچتی ہے اس کے اوپر مرابحہ کا معاملہ کرے، یا اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کم از کم خریدار کے سامنے یہ تفصیل واضح کرے کہ اس طرح ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے امام صاحب کے قول کے بجائے دوسرے قول پر عمل کر لیا اور کچھ تفصیل ظاہر کیا بغیر اس نے جو دوسری قیمت خرید تھی اس کو اصل قیمت بتا کر اس پہ مرابحہ کا معاملہ کیا، تو اس کے کیے ہوئے معاملے کو اگر کسی مفتی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہو تو اس کیے ہوئے معاملے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا اور نہ اس معاملے کو ختم کرنے یا نفع کے صدقہ کرنے کا حکم لگے گا، کیونکہ ایک فقہی مذہب میں اس کی گنجائش نہیں، یہ تو فقہ حنفی کے اندر ہی دوسرا قول جو ہے موجود ہے اور وہ معتبر قول ہے،
تو اگر ایک معاملہ ایک بار ہو چکا ہے تو اس کو تصحیح کی کوشش کی جائے گی، اس کو فاسد نہیں قرار دیا جائے گا، لہٰذا اس معاملے کو بھی جائز کہا جائے گا، اور اس میں جو نفع کمایا گیا ہے وہ بھی درست ہوگا۔ مرابحہ کے حوالے سے ایک آخری ضروری وضاحت یہ ہے کہ مرابحہ میں جن چیزوں کا اظہار بیچنے والے کے ذمے لازم ہوتا ہے، تو اگر اس نے اس چیز کا اظہار کیا بغیر خریدار کو لا علمی میں رکھ کر معاملہ کر لیا ہو اور بعد میں خریدار کو اس کے بارے میں علم ہوا ہو، تو وہ کیا کر سکتے، خریدار کے پاس کیا اختیار رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مرابحہ کی صورت میں بیچنے والے پر اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو 4 چیزوں کا اظہار جو ہے لازم ہے۔ 4 قسم کے چیزوں کا بتانا اور ظاہر کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ ایک تو قیمت ہے، پرائس ہے، کہ اس کی جنس یعنی اس کی نوعیت بتائے جس پر اس نے چیز خریدی ہے، کہ وہ پاکستانی کرنسی ہے یا کوئی اور کرنسی ہے، اور جو بھی کرنسی ہے اس میں مقدار کیا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ قیمت خرید کی مطلب نوعیت کے ساتھ مقدار بھی ظاہر کریں، کہ 100 روپے میں چیز خریدی ہے تو 100 روپے سے زیادہ کی قیمت ظاہر نہیں کر سکتا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ قیمت خرید کی صفت بھی ظاہر کرنا لازم ہے، مطلب اگر اس نے 1000 روپے ادھار اور کریڈٹ پر چیز خریدی ہے تو وہ 1000 روپے نقد اور کیش اس کی قیمت ظاہر نہیں کر سکتا، یہ ظاہر کرنا ضروری ہوگا کہ یہ چیز کریڈٹ پر اور ادھار پر خریدی گئی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خریدنے کے بعد اس خریدی ہوئی چیز میں کسی بھی شخص کے کسی ارادی عمل سے اگر کوئی خرابی آئی ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہوگا، اس کے بغیر بیچنا درست نہیں ہے، جیسے کہ پہلے مسائل میں بات آ چکی ہے۔ اب یہ جو 4 واجب الاظہار چیزیں ہیں جس کا ظاہر کرنا ضروری ہے، اس میں سے اگر پہلے جو چیزیں ہیں مطلب نمبر 1 اور پھر نمبر 3 اور نمبر 4 جو چیزیں ہیں یہ اگر ظاہر نہیں کی گئی، مطلب یہ کہ پرائس کی جو نوعیت ہے وہ اس نے غلط بتائی، یا یہ کہ اس کی صفت اس نے ظاہر نہیں کی کہ کریڈٹ پر ادھار پر خریدا تھا اور اس نے یہ ظاہر نہیں کیا بلکہ یہ ظاہر کیا کہ نقد پر خریدنا ہے، یا کسی شخص کے عمل سے اس میں عیب آیا تھا اور وہ عیب اس نے چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا، تو اس صورت میں خریدار کو ایک ہی طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ اسی قیمت پر چیز خریدے جو طے ہو گئی ہے، اسے بتائی گئی ہے، اگرچہ غلط بیانی کے ساتھ بتائی گئی ہے لیکن جو قیمت بتائی گئی ہے تو اگر لینا ہے تو اسی قیمت پر لینا ہوگا۔ البتہ اگر وہ چاہے تو معاملے کو مکمل طور پر ختم کر کے کینسل کر کے اس سے نکل سکتا ہے، اور جو قیمت اس نے ادا کی ہے اگر ادا کی ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے۔ ہاں اگر خریدار کے ہاں کوئی نئی خرابی پیدا ہوئی ہے یا اس نے آگے کسی اور کوئی چیز بیچی ہے مثلا، تو پھر اس معاملے کو ختم کرنے کا کوئی آپشن اور اختیار باقی نہیں رہے گا، بلکہ سابقہ معاملہ برقرار ہی رہے گا، اور اس میں جو قیمت طے ہوئی تھی اس کا ادا کرنا خریدار پر لازم ہوگا، اگرچہ اس معاملے میں غلط بیانی بھی ہوئی تھی لیکن اب اس کو کینسل کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اور ان 4 چیزوں میں سے اگر دوسری نمبر کی چیز جو ہے مطلب قیمت خرید کی صحیح مقدار وہ اس نے ظاہر نہیں کی، 100 روپے کے بجائے 200 روپے بتا دی مثلا، اس میں غلط بیانی سے کام لیا، تو پھر خریدار کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے اس صورت میں بھی، اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ جتنی جو اضافی قیمت ہے جو ایڈیشنل پرائس غلط طور پر بتائی گئی ہے، تو اس اضافی قیمت اور پھر اس کے تناسب اور ریشو سے نفع کو کم کر کے باقی قیمت ادا کریں اور معاملے کو برقرار رکھیں۔ مثال میں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر بیچنے والے نے 10 روپے میں چیز خریدی تھی اور آگے خریدار کو اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ چیز 15 روپے میں خریدی ہے اور 6 روپے کے نفع کے ساتھ یہ 21 روپے میں بیچنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں جب خریدار کو اصل قیمت کا پتہ چل جائے کہ یہ چیز 10 روپے میں خریدی گئی ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ پورے معاملے کو ختم کرے، لیکن اگر وہ معاملہ ختم نہیں کرتا تو پھر یہ اضافی قیمت اور اس کی وجہ سے نفع میں جو اضافہ ہے، یعنی 5 روپے میں سے
جو اضافہ بنتا ہے 2 روپے، تو وہ کم کر کے 21 روپے کی بجائے 14 روپے ادا کریں۔ تو اس طریقے سے اس نے گوئے کہ اضافی قیمت بھی کم کر لی، اور ساتھ جو اس کی روح سے جو نفع میں اضافہ بن رہا تھا 2 روپے کا، تو وہ مقدار بھی کم کر لی، اور 21 کی بجائے 14 روپے ادا کر کے وہ اس معاملے کو جاری بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بیچنے والا اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں یہ اور وہ، بلکہ وہ پابند ہوگا کہ اس کی اس بات کو مانے۔ تو یہ ایک اختیار ہے جو اس کو حاصل ہے۔ تو مرابحہ کے حوالے سے ضروری مسائل عرض کر دیے گئے ہیں۔ اب آگے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ایک دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ یہ چیز خرید لے تو میں آپ سے خریدوں گا، اور پھر وہ چیز خرید لیتا ہے، تو اس طرح کے معاملات کا کیا حکم ہوگا، تو اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔